اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سورہ النساء کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں 2 رکوعات کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اب جس حصے کا ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس میں اسلامی معاشرے کی تطہیر کے لیے احکام دیے جا رہے ہیں۔ مسلمان جب مکہ میں تھے تو وہاں کفار کا غلبہ تھا۔ اب مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ حیثیت دی ہے کہ اپنے معاملات کو سنوارنا شروع کریں۔ چنانچہ ایک ایک کر کے ان معاشرتی معاملات اور سماجی مسائل کو زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ اسلامی معاشرے میں عفت و عصمت کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے، لہٰذا اگر معاشرے میں جنسی بے راہ روی موجود ہے تو اس کی روک تھام کیسے ہو؟ اس کے لیے ابتدائی احکام یہاں آ رہے ہیں۔ اس ضمن میں تکمیلی احکام سورہ نور میں آئیں گے۔ معاشرتی معاملات کے ضمن میں احکام پہلے سورہ النساء، پھر سورہ الاحزاب، پھر سورہ النور اور پھر سورہ المائدہ میں بتدریج آئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ سورہ الاحزاب اور سورہ النور کو مصحف میں کافی آگے رکھا گیا ہے اور یہاں پر سورہ النساء کے بعد سورہ المائدہ آ گئی ہے۔ بہرحال آیت نمبر 15 سے آغاز کرتے ہیں۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں سے جو کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان پر اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ۔ فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت، پس اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کو لے جائے، یعنی اسی حالت میں ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ اب ایسا ایک موضوع شروع ہو رہا ہے جس کی تعبیر و تفسیر میں مفسرین اور فقہا کو کچھ اختلاف ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جو سمجھ عطا فرمائے وہ ایسی ہو جو اس قرآن کی شان کے لائق ہو۔ قرآن مجید میں بعض موضوعات ایسے ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن نے انہیں قابل ذکر ہی نہیں سمجھا۔ یورپ اور امریکہ اور اس کے علاوہ بہت سے ویسٹرن کنٹریز اس وقت بڑی آب و تاب کے ساتھ ہم جنس پرستی، ہومو سیکشوالٹی کا شکار ہیں۔ امریکہ میں تو اسے قانونی شکل دے دی گئی ہے اور یہ فلی لیگل اور پروٹیکٹڈ بائی لا ایکٹ ہے۔ اسی طرح افریقہ کے بہت سے ممالک میں اسے لیگل سٹیٹس مل چکا ہے۔ برطانیہ میں تو 1965 سے ہی ہم جنس پرستی کو قانون کی سرپرستی حاصل ہے۔ یہ بہت پہلے سے انسانیت کا مسئلہ رہا ہے، لیکن جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس موضوع پر کہیں کوئی حدود، کوئی سزا، کوئی تعزیر نظر نہیں آتی، اور طالب علم حیران ہوتا ہے کہ اس موضوع پر قرآن خاموش کیوں ہے۔ جب ہر جرم کی سزا دی گئی ہے تو اس جرم کی سزا بھی بتانی چاہیے تھی، اور قرآن میں اس کا ذکر بار بار آیا ہے۔ جہاں قوم لوط کا ذکر ہے وہاں اس فعل کی طرف کھلا اشارہ موجود ہے، لیکن اکثر فقہا کے نزدیک اس کی کوئی واضح حد یا سزا مذکور نہیں ہے۔ قاضی ثناء اللہ اور مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اب آنے والی آیات پر گفتگو کرتے ہوئے بہت سارے فقہا کا حوالہ دے کر کہا ہے کہ ان آیات میں قرآن مجید نے اسی موضوع پر گفتگو کی ہے۔ اکثر فقہا نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو مردوں اور عورتوں کے بارے میں الگ الگ آیتیں آ رہی ہیں، پہلے عورتوں کا ذکر ہے پھر مردوں کا ذکر ہے، یہ عام زنا اور بدکاری کے بارے میں ابتدائی احکام ہیں، اور یہ احکام منسوخ کر دیے گئے، پھر نئے احکام آئے۔ لیکن بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ یہ آیات اور یہ احکام منسوخ نہیں ہیں، یہ اپنی جگہ پر قائم ہیں، اور یہ عام زنا اور بدکاری کے بارے میں نہیں ہیں بلکہ یہ غیر فطری عمل کے بارے میں ہیں۔ اب ان آیات کے ترجمے اور تشریح کی طرف غور کرتے ہیں۔ آیت نمبر 15 کا ابھی جو آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا کہ اور تمہاری عورتوں میں سے جو کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں
تو ان پر اپنے میں سے 4 گواہ لاؤ، بس اگر وہ گواہی دے دیں وہ گواہ، تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کو لے جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اس آیت میں صرف عورتوں کا ذکر ہے۔ جو لوگ عربی صرف و نحو جانتے ہیں، عربی زبان جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اللاتی میں مرد شامل نہیں ہو سکتے، تو یہاں صرف عورتوں کا ذکر ہے۔ فرمایا وہ عورتیں جو کوئی فحش کام کریں تمہاری عورتوں میں سے، معلوم ہوا کہ یہ وہ جنسی عمل ہے جو عورتوں کا عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو انگلش میں ہم کامن لینگویج میں ہم لیزبینز کہتے ہیں۔ فرمایا کہ خواتین اگر کسی عمل فاحشہ کا شکار ہوں تو 4 گواہ طلب کرو، اور اگر گواہی پوری ہو جائے، یعنی چاروں گواہوں نے بیک وقت یہ عمل ہوتے دیکھا ہو، تو ان عورتوں کو پکڑ لو۔ یہاں پھر ہن کا لفظ ہے جو صیغہ مؤنث ہے، اور اس میں کسی طرح سے بھی مردوں کو شامل نہیں کیا جا سکتا، تو ان عورتوں کو پکڑ کر گھروں میں قید کر دو اور موت آنے تک انہیں گھروں میں ہی قید رکھو اور گھروں سے باہر نہ جانے دو، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ نکالے۔ آیت کے دوسرے حصے سے بعض فقہا نے یہ مفہوم لیا کہ یا تو اللہ ان کے بارے میں کوئی اور حکم دے، اور اس کا وہ حکم سورہ النور میں آ گیا جس میں کہا گیا کہ 100 کوڑے مارو، اور اس کے تحت پہلے والا حکم منسوخ ہو جائے گا۔ اسی طرح کی اگلی آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 16، واللزانی، واللزین کا لفظ نہیں ہے بلکہ یہاں فرمایا جا رہا ہے واللزانی یاتیانہا منکم فآذوہما، اور جو دونوں مرد تم میں سے اس بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان دونوں کو ایذا پہنچاؤ۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللذانی مذکر کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اس سے اس بات کا قرینہ بنتا ہے جو بعض فقہا نے کہا کہ اس سے پھر ہم جنس پرستی ہی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ 2 مرد جو اس قسم کی فحاشی میں مبتلا ہوں انہیں سزا دو، یعنی جسمانی سزا دو، اس سے مار پیٹ مراد ہے۔ تو اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ واضح رہے کہ یہ بالکل ابتدائی احکام ہیں، اسی لیے ان کی وضاحت میں تفسیروں میں بہت سے اقوال مل جائیں گے، اس لیے کہ جب حدود نافذ ہو گئیں تو یہ عبوری اور عارضی احکام منسوخ قرار پائے، جیسا کہ سورہ النساء میں قانون وراثت نازل ہونے کے بعد سورہ البقرہ میں وارد شدہ وصیت کا حکم ساقط ہو گیا۔ آگے آیت نمبر 17 ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بالجہالہ، اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو کوئی بری حرکت کر بیٹھتے ہیں جہالت اور نادانی میں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایک صاحب ایمان پر کبھی ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ خارجی اثرات اتنے شدید ہو جائیں یا نفس کے اندر کا ہیجان اسے جذبات سے مغلوب کر دے اور وہ کوئی گناہ کا کام کر گزرے، لیکن اس کے بعد اسے جیسے ہی ہوش آئے گا اس پر شدید ندامت طاری ہو جائے گی اور وہ اللہ کے حضور توبہ کرے گا۔ ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہی ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور حکیم و دانا ہے۔ اسی کے تسلسل میں آیت نمبر 18 کا بھی ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، پھر ان کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے توبہ کا جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں۔ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فرمایا کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کا ہے
جو وقتی سرکشی، نادانی اور جہالت کے تحت کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر جلد ہی اللہ کے حضور توبہ کر لیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے جو برائیوں میں جان بوجھ کر مبتلا رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں اور ہر قسم کی برائیوں میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی پوری زندگی میں خیر مغلوب اور شر غالب ہوتا ہے، اور جب موت سامنے نظر آتی ہے تو کہتے ہیں اب توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا اب نہیں، موت کی واضح علامات جب ظاہر ہو جائیں تو توبہ کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس نے کہا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہنے لگا میں ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل۔ سورہ یونس آیت نمبر 90۔ در حقیقت فرعون حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا اور سمندر میں بھی اسی نیت سے داخل ہوا تھا۔ اب جب لہر نے آ کر دبوچ لیا تو کہتا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ تو جواب میں کیا فرمایا گیا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تجھے اب ہوش آیا ہے اور اب تک تو تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ تو وہ شخص جس کی شخصیت میں بگاڑ، فساد، شر غالب ہو اور خیر مغلوب ہو اور وہ موت کے وقت توبہ کرنے لگے تو اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا کہ اگر ساری زندگی کفر کے عالم میں گزری ہو اور مرتے وقت بندہ کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب بات نہیں بنے گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ جان نرخرے پر نہ اٹک جائے۔ جب آدمی مرنے لگتا ہے اور اس کی سانسیں اٹکنے لگتی ہیں تو غرغراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ جب تک غرغراہٹ شروع نہیں ہوتی اس وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں، اس لیے کہ غرغراہٹ موت کی علامت ہے کہ اب تو موت آ گئی۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام انسان کو پست درجے سے اٹھا کر کہاں لے آیا، اور یہ کہ دین اسلام نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے اہل ایمان تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی وراثت میں لے لو۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم انہیں روکے رکھو تاکہ تم ان سے واپس لے لو ان کا کچھ حصہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں اگر وہ صریح بدکاری کی مرتکب ہوئی ہوں تو تمہیں ان کو تنگ کرنے کا حق ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے پر معاشرت اختیار کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو بعید نہیں کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اس میں اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ بہتری رکھ دی ہو۔ اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ عورتوں کے جبراً وارث بن بیٹھیں۔ عورت سے کوئی مال متاع یا ترکہ نہیں ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اسلام سے پہلے عورت وارث نہیں ہوتی تھی بلکہ وراثت کا مال ہوتی تھی۔ مثلا باپ مر گیا اور اس کی 4-5 بیویاں ہیں تو بیٹا جس بیوی کو چاہے گا اپنی چادر ڈال دے گا اور اڑا کر لے جائے گا۔ کل تک وہ باپ کی بیوی تھی، اب وہ اپنے سوتیلے بیٹے کی بیوی ہو گئی کیونکہ وہ اس کی وراثت میں آ گئی۔ اب وہ سوتیلی ماں چاہے یا نہ چاہے مگر اس کی بیوی بن گئی، جبراً بن گئی۔ تو فرمایا دیکھو یہ عورتیں وراثت کا مال نہیں ہیں، یہ تو خود وارث ہیں۔ اب یہ اسلام کا کمال ہے کہ اس نے خاتون کو ترکے کے مال کی سطح سے اٹھا کر ترکے کا وارث بنا دیا،
اور فرمایا کہ وہ خاتون جو تمہارے نکاح میں ہیں اور تم چاہتے ہو کہ علیحدگی ہو جائے، اور یہ بھی جانتے ہو کہ اگر تم طلاق دو گے تو حق مہر دینا پڑے گا، کچھ دے دلا کر رخصت کرنا پڑے گا، اب بجائے اس کے کہ تم شرافت سے طلاق دو اور اس کا حق مہر ادا کرو اور آئندہ کچھ وقت کے لیے اس کا نان نفقہ بھی دو جیسے ایک شریف آدمی کیا کرتا ہے، تم ایسا کرنے کی بجائے یوں کرتے ہو کہ عورتوں کو اتنا زچ کرتے ہو، تنگ کرتے ہو کہ وہ تمہاری منت کرتی ہے کہ میری جان چھوڑ دو۔ تم چاہتے ہو کہ وہ خلا لیں، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور کہیں کہ میں حق مہر چھوڑتی ہوں اور ساتھ کچھ اور بھی دیتی ہوں کہ اس خبیث سے میری جان چھڑاؤ۔ فرمایا دیکھو ایسا مت کرنا، عورت کا مال اور حق کے مہر بٹورنے کے لیے اس کو تنگ مت کرو۔ دوبارہ الفاظ پر غور کریں، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم انہیں روک کے رکھو تاکہ تم ان سے واپس لے لو اس کا کچھ حصہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے۔ اور آج کل دیکھیں ہمارے معاشرے کا حال دیکھیں، یہی حرکات ہمارے معاشرے میں آج کل ہو رہی ہیں، اور اس آیت کی کس قدر کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ لیکن اسلام نے ایک راستہ دے دیا ہے ہمیں، جس کی پیروی کرتے ہوئے ہم مراد تک پہنچ سکتے ہیں، معاشرے میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک اور بد نصیبی یہ ہے کہ یہ طریقہ اب بھی عیسائیت میں موجود ہے۔ اب دیکھیے، عیسائی مذہب میں طلاق نہیں ہے، ایک مرتبہ شادی ہو گئی تو بس اب ہمیشہ کے لیے ہو گئی۔ عدالت انہیں جدا کر سکتی ہے مگر صرف اس صورت میں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ بیوی بد کردار ہے اور وہ کسی اور کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے یا خاوند کی جان کو خطرہ ہے، اس صورت میں عدالت ان میں علیحدگی کروا دے گی، طلاق نہیں ہوگی۔ شرعی طور پر وہ عورت اس کے نکاح میں ہی رہے گی۔ اب اگر طلاق دینی ہی ہے تو مرد کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بیوی کو بد کردار ثابت کرے۔ اگر بیوی خاوند سے جان چھڑانا چاہتی ہے تو اس کے پاس سیپریشن کے لیے، علیحدگی کے لیے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ جا کر عدالت میں یا کسی پریس کانفرنس میں یہ ثابت کر دے کہ میرا خاوند ایک بد کردار شخص ہے۔ ایسے ہی معاملات میں احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے کیا کچھ دے دیا ہے۔ ہم باعزت زندگی بھی گزار سکتے ہیں، باعزت طور پر اکٹھے بھی رہ سکتے ہیں اور باعزت طور پر جدا بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم نے جدائی کا فیصلہ کر لیا ہے تو اب عورتوں کو تنگ مت کرو۔ ہاں، اگر وہ کھلی کھلی بدکاری کا شکار ہو گئی ہیں تو پھر تم انہیں تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ اور سختی کر سکتے ہو، تنبیہ بھی کر سکتے ہو کہ میں تمہیں خرچہ نہیں دوں گا، فلاں سہولت جو دے رکھی ہے وہ بھی نہیں دوں گا، وغیرہ وغیرہ، وہ ایک الگ چیز ہے۔ مگر یہ نہیں کہ تم اس کے پیچ کسنے شروع کر دو کہ وہ حق المہر، جائیداد اور سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جائے کہ میری جان چھوڑو، ایسا نہیں کرنا۔ بلکہ وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں سے نیک طریقے کے ساتھ شریفانہ انداز میں پروقار زندگی گزارو۔ اور یہ جو فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یہاں ایک اور اہم قاعدہ بتا دیا کہ اگر خدا نخواستہ تم اپنی بیویوں سے نفرت کرتے ہو، بیوی کی کوئی بات ایسی ہے جس سے کراہت اور نفرت پیدا ہو رہی ہے، تو دیکھو اب تم اس نفرت کو بنیاد نہ بناؤ بلکہ اللہ کے اس حکم کو بنیاد بناؤ کہ ایک چیز یا عادت جو تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند کرتا ہے تو وہ صرف اسی ایک بات کو پکڑ کر نہ بیٹھ جائے بلکہ یہ دیکھے کہ اس میں اور خوبیاں بھی ہیں۔ اگر 2-3 باتیں پسند کرنے کے لائق نہیں ہیں تو اس میں 10 خوبیاں ایسی بھی تو ہوں گی جو پسند کرنے کے لائق ہوں گی، تو جو خوبیاں پسندیدہ ہیں ان پر ذرا دھیان دو۔ یہی بات بیوی سے بھی کہی گئی کہ اگر خاوند کی 2-3 باتیں تمہیں پسند نہیں ہیں جن کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جو قابل نفرت باتیں ہیں ان پر گرہ لگا کر بیٹھ جاؤ اور صبح و شام اسی کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے۔ اگر خاوند میں 2 خامیاں ہیں تو 10 خوبیاں بھی ہوں گی۔
تم ان پر توجہ کر لو۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم جس چیز کو ناپسند کر رہے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس میں تمہارے لیے بہت سی بھلائی رکھ دے۔ اب آگے آیت نمبر 20 ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تمہارا ارادہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور ان میں سے کسی ایک کو تم نے ڈھیروں مال دیا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کوئی بھی شے واپس نہ لو، یعنی عورت کو تم نے جو مہر دیا تھا وہ ان کا ہے، اب ان میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اسے واپس لوگے بہتان لگا کر اور صریح گناہ کے مرتکب ہو کر؟ اسی کے تسلسل میں آیت نمبر 21 کا بھی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور تم اسے کیسے واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو؟ کچھ عقل کے ناخن لو، کچھ شعور اور شرافت کا ثبوت دو۔ تم ان سے وہ مال کس طرح واپس لینا چاہتے ہو جبکہ تمہارے مابین دنیا کا انتہائی قریبی تعلق قائم ہو چکا ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے مضبوط قول و قرار لے چکی ہیں۔ یہ قول و قرار نکاح کے وقت ہوتا ہے، جب مرد عورت کی مہر اور نفقہ کی پوری ذمہ داری لیتا ہے۔ فرمایا اگر تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے کہ ایک بیوی کو چھوڑنا ہے اور دوسری بیوی سے شادی کرنی ہے، کسی وجہ سے مجبور ہو گئے اور اس کام کا فیصلہ کر لیا، تو پھر یاد رکھو کہ تم جس بیوی کو طلاق دے رہے ہو اسے تم نے جو کچھ دے رکھا ہے حق المہر کی شکل میں، ہدیے کی شکل میں، تحفے کی شکل میں، اب اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لینا، تو سارے کا سارا اسے دے دو۔ اب تم اس سے دیا ہوا مال کیسے لوگے؟ کیا اس پر بہتان لگاؤ گے کہ تم میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں؟ تو اب کیا تم اسی طرح کی بہتان تراشی سے اپنے ہدیے اور حق المہر واپس لینا چاہتے ہو اور بڑے واضح گناہ میں گرفتار ہونا چاہتے ہو؟ اور تم اپنی بیوی کو دی ہوئی جائیداد اس سے کیسے واپس لے سکتے ہو؟ تم تو ایک دوسرے کے انتہائی قریب رہے ہو، تم ذرا اس قربت کا ہی حیا کر لو اور اس سے اپنے تعلق ہی کی شرم رکھ لو۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ ان عورتوں نے تم سے بڑے بڑے عہد اور وعدے لیے ہیں؟ تم نے جب ان سے نکاح کیا تھا اور نکاح کے بعد جب خلوت میں وقت گزارا تھا تو کیا کیا وعدے اپنی بیویوں سے کیے تھے؟ کیا تم پیسے کے لالچ میں آ کر سب بھول گئے؟ پہلی بات یہ ہے کہ حلال چیزوں میں جنہیں جائز رکھا گیا ہے، سب سے زیادہ مکروہ چیز اور ناپسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک طلاق دینا ہے، تو طلاق کی اجازت بھی دے دی ہے اور اسے ناپسندیدہ بھی قرار دے دیا ہے۔ فرمایا کہ تم زندگی بدلنا چاہتے ہو، اپنی بیوی سے جدا ہو کر کہیں اور شادی کرنا چاہتے ہو تو بڑے پروکار طریقے سے علیحدہ ہو جاؤ۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ جدائی کا فیصلہ کرتے ہیں تو یا تو عورت کو تنگ اور زچ کرتے ہیں کہ خود چلی جائے، یا اس پر الزامات لگا دیتے ہیں کہ ان الزامات کی وجہ سے آپ کو کچھ پیسے ہڑپ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اب اس رکوع کی آخری آیت ہے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے تم نکاح مت کرو۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ ایام جاہلیت میں سوتیلی ماؤں کو نکاح کر کے یا بغیر نکاح کے گھر میں ڈال لیا جاتا تھا۔ اسے نکاح کو اس معاشرے میں بھی نکاح مت کہا جاتا تھا، یعنی یہ بہت ہی برا نکاح ہے۔ ظاہر ہے فطرت انسانی تو ایسے تعلق سے کراہت یا نفرت کا ہی اظہار کرتی ہے، مگر ان کے ہاں یہ رواج موجود تھا، تو قرآن مجید نے اس مقام پر اس کا سختی سے سد باب کیا ہے۔ الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو ہو چکا، انہ کان فاحشۃ و مقتا، یقیناً یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ فرمایا کہ جن جن عورتوں سے تمہارے والدین یا آبا نکاح کر چکے ہوں تم ان سے نکاح نہیں کرو گے۔ سوتیلی ماں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، ماضی میں جو ہو چکا سو ہو چکا، اس کو اللہ معاف کر دے گا۔ اب آئندہ اس سے گریز کرنا ہے، آئندہ کے لیے یہ منع ہے۔ یہ ایک بہت ہی بے حیائی کا عمل ہے اور ناپسندیدہ کام ہے، بہت ہی برا چلن ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اور یہاں
تیسرے رکوع کی تکمیل ہوتی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔